السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت 23۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ مند ہوئے، بہریاب ہوئے، کتاب الہی کا ایک حصہ جنہیں ملا، ان کو اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان ودن بریکٹ اختلافات بریکٹ کلوز فیصلہ کرے، لیکن ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیرنے والے ہی لوگ ہیں۔ اب علم تورا کہہ کر ان جو منکرین ہیں نا، منکرین قرآن کو نہ ماننے والوں کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا گیا۔ کیوں تعجب کا اظہار کیا گیا؟ کہ یہ اہل کتاب تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی، حالانکہ ان سے تو توقع اس بات کی تھی کہ انہیں تو اس کتاب کا ایک حصہ ملا تھا۔ کس کتاب کا؟ اللہ کی کتاب شروع سے ایک ہی رہی ہے، ٹائم ٹو ٹائم اس نے اس میں سے مختلف، یوں سمجھ لیں انبیاء کے ذریعے اس کے حصے بھیجے۔ اوتو نصیبم من الکتاب، من الکتاب سے مراد تورات، زبور، انجیل، دیگر صحیفے ہیں۔ یہ وہ کتاب کا جو ایکچوئل کتاب ہے نا، اللہ کا ایک پلان ہے، اللہ کی جو ایک سکیم ہے، اللہ کی جو ہدایات ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہ باتیں گاہے بگاہے دنیا کے اندر آتی رہی، لوگوں کو بتایا جاتا رہا۔ اوتو نصیبم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ حصے ان کو ملے۔ پھر کتاب کا آخری حصہ آیا قرآن کی شکل میں، یدعون الی کتاب اللہ۔ یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کتاب الہی کے مختلف احکامات تورات، زبور، انجیل کی شکل میں آتے رہے، آخری کتاب، آخری حصہ پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ بن کر قرآن کی شکل میں آیا، اور ان کو اس کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو بھی برباد کیا، اس سے منہ موڑا، اس کو ضائع کیا۔ ان کو آخری کتاب اس خیال سے ان کے سامنے رکھی گئی، اس امید پہ دی گئی کہ یہ آئیں گے، اس کی قدر کریں گے، کہ اب تو یہ کتاب ایسی آئی ہے کہ جو ان کے اختلافات کو دور کر رہی ہے، ان کے جھگڑے نپٹا رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، قابل بھروسہ کتاب ہے، تو یہ نئے سرے سے عدل کی راہ اختیار کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے سے منہ موڑ لیا۔ پہلے بھی منہ موڑتے رہے، قرآن سے بھی منہ موڑ لیا، وہم معرضون، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ یہ ان کا انداز ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ یہ اہل کتاب جن سے امید تھی کہ وہ پہلی کتابوں کو سمجھنے کی وجہ سے قرآن کو بھی جان لیں گے، اس کی حقیقت کو مان لیں گے، اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، وہ کیسے اس سے دور رہ سکیں گے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معرضون، انکار، وہ تھے ہی انکار کرنے والے۔ یہ تولا فریقم، ایک گروہ نے منہ موڑا اس سے۔ یہ معرضون کہہ کے نا اہل کتاب کو ملامت کی جا رہی ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ حق سے منہ پھیرنا ان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا تو پھر کیا چیز اثر کرے گی ان کے اوپر؟ کیسے ایمان لائیں گے؟ کیسے مانیں گے؟ اس میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی
قصور نہیں ہے آپ کا، سارا قصور ان کی فسادی طبیعت کا ہے، ان کا اپنا قصور ہے. یہ پھرنے والے ہیں، یہ منہ موڑنے والے ہیں، یہ نہ مان کر دینے والے ہیں. اب طبیعت کے اندر ہی اتنی کرپشن آ چکی ہو تو آپ بتائیں کہ ایک اچھے سے اچھی چیز، جیسے میدا خراب ہو، انتہا درجے کا میدا خراب ہو چکا ہو، اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی اس میدے کو دیں گے نا تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ میدا خراب ہے نا. ان کی فطرتیں خراب ہو چکی ہیں. قرآن جیسی اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی، اتنی عظیم کتاب ان کے اوپر کیا اثر کرے گی؟ یہاں تک سمجھ آئیے بات کی. اب اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کیا ہے کہ آج تو ہم یہ کہہ کے بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہود منہ موڑنے والے تھے. بھئی وہ جب قرآن آیا نا انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور وہ قرآن کو مان کر نہیں دے رہے تھے، اور وہ اپنی کتابوں کی روشنی میں بھی قرآن کو مان کر نہیں دے رہے تھے، اور قرآن نے بڑے گلے کیے ہیں ان سے. قرآن نے بتایا کہ بھئی تم کس قسم کے لوگ ہو، تمہیں تو آگے بڑھ کر اسے ویلکم کرنا چاہیے تھا. یہ کہہ کے نا ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دیکھے بنا کہ میں اور ہم مسلمان امت مسلمہ قرآن کو کس درجے میں لے رہے ہیں. اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں اپنی نارمل روٹین کے اندر، اپنی نارمل زندگی کے اندر، تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے یہود کا اللہ کہتے ہیں ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، ہم بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں. مثلا آپ دیکھیں گے کہ گھریلو معاملات ہوتے ہیں نا، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات آ جاتے ہیں، ساس بہو کے معاملات آ جاتے ہیں، اس میں حق اور انصاف کی باتیں آ جاتی ہیں، اس میں پھر اس کے علاوہ جھوٹ آ جاتا ہے، غیبت آ جاتی ہے، وعدوں کو نبھانا آ جاتا ہے، وراثت کی تقسیم آ جاتی ہے، بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا آ جاتا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں. کل بھی میں نے آپ کو 10 چیزوں کی لسٹ بتائی تھی نا. آپ دیکھ لیں کہ آج امت مسلمہ ان کاموں کو کرنے میں کہاں کھڑی ہوئی ہے. زبان سے تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم منہ موڑیں گے، ہم انکار کرنے والے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم بالکل وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. انہوں نے منہ سے کہا تھا، زبان سے بھی کہا تھا، اور عمل سے بھی انہوں نے ثابت کیا تھا. اب ہم زبان سے نہ کہہ کر خود کو جھوٹی تسلیاں لارے دے کر آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ تو وہ تھے، ہم تھوڑی ہیں. نہیں، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کے ڈیسیژنز، قرآن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قرآن کی جو ہدایات ہیں، ہم کو قرآن دیتا ہے، ہمیں اس کو لے کر آنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر. اگر ہم نہیں لاتے تو ہم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو ہم سے پہلے والے دہرا چکے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو تسلیاں دے کر نہ بیٹھیں، نکلیں اس جھوٹی تسلی سے اور جھوٹے لاروں سے. آیت 24 بڑی ہی زبردست آیت، بڑی ہی سخت آیت، بڑی سنگین آیت، یوں کہہ لیں. سنگین اس رویے سے کہ یہ ہماری سنگین اس سینس میں نہیں کہ یہ آیت ہے مطلب یہ ہمارے سنگین، اس کی یہ جو بتا رہی ہے حقیقت، اس کے اندر ہمارے سنگین رویے یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں. اگرچہ آیت آئی تو مخاطبین کے لیے ہے نا، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، مشرکین کے لیے، لیکن ظاہری بات ہے قرآن قیامت تک کے انسانیت کے لیے راہ عمل ہے، راہ نجات ہے، گائیڈ ہے، رہنما ہے، امام ہے. وہ بتا رہا ہے ہمیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی یہ باتیں جو یہ گھڑتے ہیں، انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تھوڑا سا رک کر پہلے ہم ان کے اس رویے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا آیت 23 میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون. ایک فریق جو تھا ان میں سے، کتابیں آئیں، اس نے منہ موڑا، پھر گیا. وہ تھے ہی ایسے. آیت 24 میں اللہ بتا رہے ہیں وہ کیوں تھے ایسے، منہ موڑنے والے کیوں تھے.
کیا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا خناس تھا ان کے دماغوں کے اندر بھرا ہوا، کون سا بوسا تھا، کس غلط چیز کو، غلط عقیدے کو وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے جس نے ان کو اتنے سنگین جرم کر دیا. اللہ نے اس سے پردہ اٹھایا. یہ تھی وہ بات. ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم دوزخ کے لیے بنے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی ہم تو چہیتے ہیں، اول تو جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو علامتی طور پر ہمیں چند دنوں کے لیے بھیجا جائے گا اور اس کے بعد نکال کے ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. ہم تو جنت کے حقیقی وارث ہیں، اصل وارث ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وغرہم فی دینہم، یہ باتیں تھیں جنہوں نے ان کے دین کے حوالے سے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. ما کانوا یفترون، یہ گھڑے تھے، یہ باتیں یہ انہوں نے خود کریٹ کی تھی، فیبریکیٹڈ قسم کی باتیں تھی. اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے عقیدہ، یہ باتیں تھی کہ ہم تو بہت اعلیٰ ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، نبیوں کی نسل. دیکھیے اب نبیوں کی نسل سے ہونا ایک بڑے آنر کی بات ہے یقیناً. اب ہمارے خاندان میں کوئی نیک، بہت متقی، پرہیز، اللہ کا ولی ہو تو ہم کہیں کہ دیکھو ہم تو اس کے خاندان سے ہیں. تو جب اس کے نبیوں کی اولادیں ہوں تو وہ پھر نفسیات ان کی خراب نہ ہو، غلط فہمیاں نہ ہوں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ بھئی وہ تو کتاب سے دور ہو چکے تھے، اصل تعلیمات تو تھی ہی نہیں ان کے پاس، تو جو کچھ تھا وہ ان کی اپنی ذہنی اختراعات تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بھئی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے، ان کی جھوٹی آرزوؤں نے انہیں دین سے بالکل غافل کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا. یہ اپنے آپ کو ایک برگزیدہ امت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دوزخ کے عذاب سے ہم ہر حال میں محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے ان غلط عقیدوں نے. اللہ نے کسی کو فری لائسنس نہیں دیا ہوا کہ جاؤ یہ لائسنس پکڑو. دیکھیں نا، لوگوں نے شرابیں بیچنی ہوتی ہیں، غلط کام کرنے ہوتے ہیں، لائسنس لے لیتے ہیں. ابھی گورنمنٹ سے ہم نے لائسنس لیا ہوا ہے، اب ہم آرام سے آنکھیں بند کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کوئی لائسنس نہیں دیا ہوا جنت میں جانے کے لیے کہ جو جی چاہے دنیا میں کرتے رہو اور پھر اس کے بعد یہ سوچو کہ ہم تو جنت کے پکے ٹھیکیدار ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ، بالکل کلیئر کٹ کر دیا کہ اپنے آپ کی اصلاح کر لو. اب یہاں پہ ہمیں رکنا، مجھے اور آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ مخاطبین کو تو اللہ جو بتا رہے سو بتا رہے تھے نا، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو آیت 23 کے اندر بتایا کہ صرف یہود ہی قرآن سے پھرنے والے نہیں ہیں، اپنی کتابوں سے پھرنے والے نہیں ہیں. وہی پھرنا اراض ہماری فطرت میں، مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہے. یاد رکھیے کہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی جو ہمیں اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ اور قرآن کو غور سے پڑھو، اس کو سمجھو. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعوت دیتی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کی عظیم اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، قسم کھا لیا ہے کہ ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھیں گے. یعنی سب سے بڑی ہماری پرابلم یہاں سے آئی ہے. انہوں نے زبان سے، یہود نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یہاں ہم نے کہا ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو اسے بس ایک تلاوت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے بس ہم پڑھتے چلے جائیں گے. اور ہم نے یہ یقین کر لیا، پتہ نہیں کس نے ہمارے دماغوں کے اندر ڈال دیا کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہے، لہذا کافی ہے ہمارے لیے. تو اب آپ دیکھ لیجئے، آج ہم اس آیت کو نہیں پڑھتے. صحیح پڑھتے ہیں تلاوت کے اندر، تلاوت میں سمجھ تو نہیں آتی بات ہی کہ یہاں پہ اصل میں اللہ کس نقطے کو اٹھا رہے ہیں، اور بڑا اہم نقطہ ہے جس کو اٹھایا جا رہا ہے. جیسے پہلے والے غلط فہمی میں مبتلا تھے نا، آج ہم مسلمان بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں. الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی، چونکہ کتاب کو سمجھ کر نہ پڑھنے کا رواج ہے ہمارے یہاں، فیشن ہے، پڑھنے والوں کو اگر کوئی آپ دیکھ لیں تو بس ڈنڈا لے کے لوگ آگے پیچھے سے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت قرآن کلاس، یہ کیا ہر وقت قرآن کو سمجھنا پڑھنا، بس بھی کرو اب ختم نہیں ہو رہا. اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اپنے ارد گرد سے. لیکن جہاں قرآن کو پڑھنا سمجھنا ضروری تھا ہے،
وہاں کلمے کو بھی سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، شعوری ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے، ورنہ ہم میں یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ایک رٹو طوطے کی طرح دین کی چند باتیں ریچولز لے کر بس اس کے اوپر ہی اپنے اوپر اس کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، لہٰذا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فلاں کا دامن پکڑ لیا ہے، ہم بھی بڑے چوزن پیپل ہیں، امت مسلمہ تو بڑی زبردست امت ہے، پوری تمام امتوں کے اندر اعلیٰ افضل اور بہترین امت ہے، اور ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ جہنم میں کون جائے گا؟ وہ یہودی، وہ سکھ، وہ فلاں اور وہ جو میرے فرقے سے باہر کا بندہ ہے، یعنی فرقہ بھی آ گیا وہاں پر دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کے حوالے سے۔ یاد رکھ لیجئے یہاں پر کہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، ہماری غلط فہمی، اس کو مجھے اور آپ کو دور کرنا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سیم یہی بیماری آج ہم امت مسلمہ کے اندر بھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو کچھ عرصے کے لیے جائیں گے اور پھر ہمیں واپس نکال لیا جائے گا۔ یہاں پہ رکھ لیں یہود نصارہ ودن بریکٹ مسلمان، اللہ کہتے ہیں وغرہم فی دینہم، انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، ما کانوا یفترون، وہ خود گھڑ رہے تھے ان باتوں کو۔ آج مسلمانوں کو بھی ان چیزوں نے، ان فلسفوں، ان عقیدوں نے بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ڈال دیا ہے، اور آپ سوچیں کہ ہم عمل سے کتنا دور نکل رہے ہیں۔ اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کل کے لیکچر میں کہ اسلام دین ایک ہی رہا ہے، اللہ کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، اور وہ کیا ہے کہ تمام انسان اللہ کے ہاں آخرت میں جواب دہ ہیں، اور یہ جواب دہی میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی۔ اس بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ فلاں فلاں نبی کی اولاد ہے، فلاں نبی کا رشتہ دار ہے، فلاں کسی نیک بزرگ کا رشتہ دار ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ نسل کا تعلق ہے، پیسے کا تعلق ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو انسانیت کو کھڑا کریں گے نا اپنے سامنے، میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا، اور میرٹ کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوں گے وہاں پر۔ یہ اللہ نے ڈے 1 سے لے کر قیامت تک کے لیے میسج رکھا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ مسلمانوں کو ایک دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں لہٰذا اب تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو کریں گے بخشے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ قرآن کو سمجھے بغیر، اپنی سلیبس بک کو پڑھے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے ہوں گے پتہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہی اس دن وہاں پہ پردے اٹھائے گا، دکھائے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا اور تم کہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو بات یہاں پہ پھر وہی آتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا کھینچنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا ذمہ دار بنانا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ آپ لوگوں کا قرآن پکڑ کر بیٹھنا ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ذمہ داری ہے تو بیٹھے ہیں نا، لیکن ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، ہمیں اس سے ایک سٹیپ اور آگے جانا ہے، ہمیں اور اپنی آنکھیں کھولنی ہے، ہمیں اپنے عقیدوں کو اور پالش کرنا ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آنا ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دینی کہ یہ اللہ کا میسج ہے، میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا، میرٹ کی بنیاد پہ بخشش ہوگی، میرٹ کی بنیاد پہ جنت ملے گی، اور اگر میرٹ پہ پورے نہ اترے تو جہنم کے دروازے کھلے ہیں، کوئی آ کر ہمیں نہ بچا سکے گا۔ اور آپ نے وہ آیات بھی پڑھی ہے نا پیچھے سورہ بقرہ کے اندر، ہم بار بار پڑھ کے آئے کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی ان کو مدد نہیں پہنچائی جائے گی۔ اللہ نے بالکل کلیئر کٹ کر دی ہیں باتیں، اس کے باوجود ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، سکون سے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ کرنے کا کام بہت ہے نا عام لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 23، 24، 25، یہ سب ایک ہی ٹاپک ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں مانتے نا، انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو ایک ایسے دن میں اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت 24 کی شاندار تشریح ہے، یہ آیت 25 کس بات کی؟ میں نے آپ کو وہاں آخری بات بتائی کہ وہاں فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے، جو ہم نے کیا ہوگا اس کی بنیاد پر ہوں گے۔ آج تو ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا، سہانے سپنے دیکھنے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہوگا، آنکھیں کھول لو، کیا ہوگا اس دن؟ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جس دن حشر کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حضور حاضری دینی ہی دینی ہے، ساری انسانیت نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ آج دنیا میں تو ہوتا ہے نا، امیر ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، چار لوگوں سے تعلق والے ہوتے ہیں، ان کو جناب خاصا پروٹوکول دیا جاتا ہے، VVIP پروٹوکول کے ساتھ ان کی نشستیں علیحدہ ہوتی ہیں، ان کے ایریاز الگ ہوتے ہیں، ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، عام پبلک جو ہے نا وہ بیچاری دھکے کھا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وہاں ایسا نہیں ہوگا، سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور۔ اس وقت کیا ہوگا؟ جب ہم لوگوں کو اس دن اکٹھا کریں گے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، وہ دن جس کو یوم الفصل کہا گیا، فیصلے کا دن، اس دن ہم اکٹھا کریں گے، جو اس کائنات کی سب سے بڑی سچی حقیقت ہے۔ آج اس دنیا کی سب سے بڑی سچی حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اہل کتاب بھی کان کھول کر سن لیں اور مسلمان بھی کان کھول کر سن لیں کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جو ٹائم ہے آج ہے، جو کرنا ہے آج کرنا ہے، جو بیج بونے ہیں آج بونے ہیں، جو اصلاح کرنی ہے آج کرنی ہے۔ وہ دن آیا کھڑا، اور وہ دن تو ہم میں سے ہر ایک کی موت کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ قیامت تو جو آئے گی سو آئے گی نا۔ اور وہ دن کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا ہے؟ دنیا کے اندر ہماری زندگیاں اس قدر ناپائیدار ہو چکی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ آئے دن خبریں سن رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے وہ صدف جو ہماری کلاس میں آتی ہیں، انہوں نے مجھے بتائی ہے ریزن کہ میں نہیں آ رہی، کہ ان کے ہسبینڈ کا بالکل جوان کزن فوت ہوا ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، اچانک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا۔ پچھلے دنوں ہماری ایک قرآن کلاس ہی ہماری ایک جگہ پہ چل رہی ہوتی ہے، میری اسٹوڈنٹ ہے، آگے اس کی اسٹوڈنٹ، اس کے بالکل نوجوان ٹیچر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی سمجھ ہی نہیں آئی، ابھی تو اس کے ٹیسٹ کا پروسیس شروع ہو گیا تھا کہ ابھی اسے پرابلم کیا ہے، اسے پرابلم کیا ہے۔ اتنی ینگ بچی، شادی تیار تھی اس کی، ابھی ڈیٹ فکس ہونی تھی اس کی شادی کے لیے، منگنی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھتا بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی باتیں اس نے مجھے بھیجی کہ ذرا سنیں، اس کی باتیں سنیں باجی، یہ جو اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی آڈیو کسی کے ساتھ شیئر کیا، اس قدر ماشاءاللہ وہ ایک قرآن کی محبت اور قرآن کا شوق رکھنے والی۔ جب میں نے اسے یہ تسلی دی کہ شکر کرو، الحمدللہ کرو، جانا تو سب نہیں ہے، یہ شکر کرو قرآن کی محبت کے ساتھ گئی ہے، کتنی محبت اس کی شو ہو رہی ہے، الحمدللہ کتنی محنت ہو رہی ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو ہم جائیں تو ہمارے نامہ اعمال اس حال میں بند ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے لے کر جائیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے کہ اگر کسی نے رائی بنائے برابر دانے بھی کوئی غلطی کی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں اور باقی جنتیوں کے ساتھ ظلم ہو کہ بھئی ایسے کیوں آ گیا، یا پھر ایک بندہ جو ہے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں ڈالے، نہیں، وہاں پر بڑا بے لاگ معاملہ ہوگا، عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا اٹھانے کی، جھنجھوڑنے کی، جگانے کی ضرورت ہے۔ آیت 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، within bracket، ان کے جرائم، ان کی کہانی مک گئی۔ کون؟
وہ جو یہود تھے ماننے والے نہ تھے، اے مسلمانوں ان کا دور ختم ہوا، ان کی اننگ ختم ہو گئی، وہ کھیل چکے اپنے حصے کا کھیل۔ دو ٹیمیں آتی ہیں نا کھیلنے کے لیے، تو پہلے ہاف میں ایک ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے اور دوسرے ہاف میں دوسری ٹیم کی باری آتی ہے، وہ تو ٹاس وغیرہ جیت کے ایک ٹیم کو باری ملتی ہے نا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کی ٹیم کو پہلے کھیلنے کی اجازت ملی تھی گراؤنڈ کے اندر، اللہ نے ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اللہ نے ان کو بہت کچھ دے کر بھیجا تھا، انہوں نے اپنی باری کھیل لی، ان کا وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اب آ گئے ہو بنی اسماعیل، یہ ود ان بریکٹ میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، چلیں اب بتاتی ہوں۔ دعا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے ود ان بریکٹ اپنے قانون کے مطابق میرٹ، تو جس کو چاہے ود ان بریکٹ میرٹ کلوز بریکٹ کلوز بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تمام خیریں تیرے ہی اختیار میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے تو ہر چیز پر۔ اب یہاں پر کیا بات ہے، اس آیت کو دعا کے انداز میں اللہ نے پیش کیا نا، ہے آیت ہے لیکن دعا بنا دی۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جرائم آپ نے کل بھی پڑھے، کتنے بڑے بڑے ان کے جرائم تھے، پیچھے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ سورہ البقرہ سورہ آل عمران میں کہ یہ بنی اسرائیل سے منصب امامت لیا جا رہا ہے، ان سے یہ امانت لے کر شریعت کی پاسداری، شریعت کو پھیلانے کی ذمہ داری، یعنی شریعت کو دین اسلام کو لے کر آگے دینے کی ذمہ داری بنی اسماعیل کے سپرد کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات دعا کے انداز میں فرمائی گی کہ مالک الملک تو ہی ہے، جسے چاہے دے، جس سے چاہے چینے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ایک دعا کی تلقین کر دی گئی کہ ایسے مانگنی ہوتی ہے دعا، ایسے مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معاملات کو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بظاہر دعا ہے لیکن اس میں ایک عظیم بشارت ہے، خوشخبری ہے بنی اسماعیل کے لیے کہ تمام خیر کے مالک پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ امامت بنی اسماعیل کو ملے گی، اور بنی اسرائیل کی کوئی مخالفت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی، یعنی اس دعا کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ دوسری، اس میں بنی اسماعیل کے لیے ایک نصیحت ہے، چھپی ہوئی نصیحت ہے کہ وہ اس بادشاہی امامت جو اب ان کو مل رہی ہے، اس کو وہ اپنی سمارٹنس نہ سمجھے، اپنا رائٹ نہ سمجھے، اس کو فخر اور غرور کے ساتھ نہ لیں بلکہ عاجزی کے ساتھ لیں، انکساری کے ساتھ لیں، اور اس کی ذمہ داری کو اٹھا کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے کہ دنیا کی سب قوموں میں سے اللہ نے اب ان کو اٹھایا، ان کو لے کر آئے ہیں سامنے۔ اور ساتھ ہی اس دعا کے اندر ہجرت کی خبر بھی ہے، پھر آپ کا یہ بھی خبر ہے کہ مکہ سے آپ کو نکالا جائے گا، مدینہ میں آپ کو داخل کیا جائے گا، عزت کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کو خبریہ انداز میں کہنے کے یا بشارت کے انداز میں کہنے کے دعا کے اسلوب میں بتایا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ پھر آپ دیکھیے اس کے اندر اس کو آیت نمبر 27 بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کو میں سم اپ کروں گی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیں 26 کو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ بادشاہی کے مالک تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے یہ سب چیزیں چھین لیتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا دینا اور لینا کس اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں؟ اندھے بہرے کا قانون نہیں ہے، یاد رکھیے، میرٹ، عدل، انصاف، ان کو دیا گیا، ان کو پورا ٹائم ملا، ان کو پوری فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پورا اہتمام کیا گیا، انہوں نے اپنی اننگز کھیلی،
اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ انہوں نے ہر موڑ کے اوپر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ناکام ٹیم ہے. اس نے کھیل میں کوئی دلچسپی لی ہی نہیں. اس نے تھوڑا بہت اگر کھیلا بھی تو بے دلی کے ساتھ کھیلا. پورا موقع ملا تھا، اس نے اپنا موقع ضائع کر دیا. اللہ نے ان سے لی امامت، اٹھا کر اللہ نے بنی اسماعیل کو دی. اللہ کے اختیار ہے، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے لے لے. کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کس قدر خوبصورت بات ہے. جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. اب ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہائے فلاں نے میری بےزتی کر دی، فلاں میری بےزتی نہ کر دے، فلاں یہ نہ ہو جائے، میری تو عزت چلی جائے گی. اللہ نے کہا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جو عزت پانے کے کام کرے گا نا، اللہ اس کو عزت دیں گے، چاہے وقتی طور پہ وہ لوگوں کی نظروں میں رسوائی کیوں نہ ہو گیا. لیکن اگر وہ ون سائیڈڈ اچھا ہے، یاد رکھ لیجئے، ون سائیڈڈ انسان کو پسنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے. ون سائیڈڈ اس کو اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ میں ہی کروں، میری ذمہ داری رہ گئی ہے، میں ہی کیوں کروں، مجھ ہی کو کیوں چنا گیا اس امتحان اور اس آزمائش کے لیے، میں ہی کیوں صبر کروں. پھر نہیں ملتی عزتیں، پھر رونے ہی رونے ہیں. ون سائیڈڈ انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ٹھیک رہنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ عزت ذلت تیرے ہاتھ میں ہے. مجھے پتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے اپنے خزانوں سے عزت عطا کر. اور جب تک تو نہیں دے رہا، تیرا فیصلہ ہے تو کوئی بات نہیں. لوگ مجھے ٹھوکریں بھی ماریں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. بیدک الخیر، اللہ ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. خیر بھلائی اور اللہ کی ذات تو سراسر خیر ہے. یاد رکھیے، دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیں بری بھی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، شر نظر آ رہی ہوتی ہے، اس شر میں بھی خیر ہی چھپا ہوتا ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے. اس شر میں بھی ہمارے لیے خیر ہوگا. وہ خیر بعض دفعہ دنیا میں نظر آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ آخرت میں جا کے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس شر میں، اس تکلیف میں، اس دکھ میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں میرے لیے کتنا بڑا خیر اللہ نے چھپایا ہوا تھا. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ ہے ہی خیر کا مالک. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 27. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی زندہ میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے. تو ہی جس پر چاہتا ہے بے حساب فضل کرتا ہے. ودن بریکٹ، اس لیے اے پروردگار ہم پر اپنا فضل اور اپنی بھلائی کا معاملہ فرما دے. آمین. اب یہاں پہ رکیے اور دیکھیے ذرا، یہ آیت اور 26 آیت جڑی ہوئی ہے، ایک ہی دعا ہے نا. یہ مثال دے کر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ یہاں پہ کیا کہا ہے 27 میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، یعنی اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. ٹھیک ہے، کائنات کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارد گرد پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں ان سے نشانی دے کر اصل میں اللہ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جو میں نے ابھی آپ کو اللہم مالک الملک میں سمجھائی، کہ اقتدار بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے. بات وہ ہو رہی ہے نا. اب یہاں پہ یہ ایک بات، ایک دم دن اور رات کا ذکر، زندہ سے مردہ کا ذکر کیسے آ گیا. بڑی زبردست حقیقت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسماعیل امی تھے. کل ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا نا، امی تھے. ان کے پاس کتاب نہیں تھی نا، ان کے پاس شریعت نہیں تھی، ان کے پاس دین کی روشنی نہیں تھی. اللہ نے ان امیوں کو، مردہ امیوں کو قرآن کی روشنی دے کر زندہ کر دیا. امامت لے لی گئی نا بنی اسرائیل سے، بنی اسماعیل کو دی گئی ہے. اب رات سے دن کو نکال دیا اس نے، دن آ گیا. مردہ تھے، قرآن کے بغیر اللہ کی نظر میں سب مردہ ہے. اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور جو یہود اپنے اہل کتاب ہونے پر بڑے فخر کرتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، اللہ نے ان کو ان کی کتابوں کے ذریعے زندگی دی تھی.
پھر اللہ نے قرآن لایا کہ شاید ان کو اب دوبارہ عقل آ جائے، لیکن انہوں نے مردہ ہونے کو ہی پسند کیا۔ اللہ نے ان کے اندر 4000 نبی بھیجے، اللہ نے ان کو اپنی کتابیں دی، لیکن انہوں نے ٹس سے مس نہ ہو کر دیا، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، تو اللہ نے ان زندوں کو مردہ بنا دیا، ان کو روشنی سے تاریکی میں پھر لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ اللہ نے فیصلے نہیں کیے، فیصلے اس قوم نے خود کیے تاریکی میں رہنے کے۔ انہوں نے خود اندھیروں سے اپنی آنکھیں بند کی، خود کو روشنی سے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو اندھیروں میں ڈھکیلا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو بڑے بندوبست کیے، بڑا اہتمام کیا تمہیں اندھیروں سے باہر نکالنے کا، تم نہیں نکلنا چاہتے نہ نکلو۔ تو جو پہلے مردہ تھے کتاب کے نہ ہونے سے، ان کو کتاب پا کر زندگی دے دی، روشنی دے دی، اور جن کے پاس تھی ان کو انہوں نے زندگی چھوڑی، انہوں نے مردہ ہونا پسند کیا، انہوں نے رات کو پسند کیا، دن کو پسند نہ کیا۔ یہ بات ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ پرانے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ اندھوں کو اس راہ پر لے کر چلوں گا، یعنی جو اندھے ہیں نا، جو دل کے اندھے ہیں، بصیرت جن کے پاس نہیں ہے، جب نبی آتے ہیں، اللہ اپنی کوئی تعلیم، اپنا کوئی حکم بھیجتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیدھی راہ پتہ چل جائے، ہدایت کی راہ پتہ چل جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ لیسن ہے۔ ہمیں سیکھنا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کر دیا، مجھے اور آپ کو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ لینا، سمجھ کے ساتھ لینا۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی، قرآن کے ساتھ زندگی کی، روحانی زندگی کی ایک نعمت فراہم کی ہے۔ قرآن کو خود اللہ نے اپنی ہدایت کی بارش قرار دیا۔ اب جو نہیں لے رہا اس نے تو اپنے آپ کے لیے پسند کر لیا نا کہ میں نہیں لوں گا، میں تو ایسے ہی رہوں گی، بنجر رہوں گی، ویران رہوں گی، قدر نہیں کروں گی، حفاظت نہیں کریں گے۔ تو جب نہیں کریں گے تو اللہ نے جیسے بنی اسرائیل سے چھینا اس روشنی کو، اللہ ہم سے بھی چھین لے گا، خدا نہ خواستہ۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ علم جس پر تم عمل نہ کرو وہ سانپ ہے جو تمہیں ڈس لے گا۔ وہ علم جس پہ عمل نہیں ہے، اب عمل کہاں سے آئے گا؟ عمل آتا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے سے، وہ عمل جو اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ لہذا صدیوں کے اماموں سے امانت لے کر قریش کو امامت دے دی گئی، صرف اس ناقدری کی وجہ سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو ہی ہے یہ سب کام کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کر کے دکھاتا ہے، ہر روز، رات سے دن، دن سے رات، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، بیج سے درخت، درخت سے بیج، پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ کر رہا ہے اللہ نے قوموں کی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا، اللہ کائنات کے اندر یہ نشانیاں بکھیرے ہوئے ہیں، اللہ تمہاری زندگی کے اندر بھی اس کو کر کے دکھائے گا اگر تم نے اللہ کی قدر نہ کی، اگر تم نے اللہ کے دین کی قدر نہ کی، اگر تم نے قرآن کی قدر نہ کی۔ ٹھیک؟ آیت کا یہ زبردست ٹکڑا آگے آ رہا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو جس پر چاہتا ہے بے حساب فضل کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ یہ رزق کیا ہے جس کو تو رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ ترزقو رزق ہے نا، فضل تو ترجمہ میں نے کر دیا، ترزقو تو رزق دیتا ہے، تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے نا ہم تھوڑا سا رزق کا معنی پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ رزق کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کی کسی صفت کا اس طرح سے ذکر آتا ہے تو بندہ مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کی اس شفقت کو مانگیں، اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ اللہ اس رزق سے تو ہمیں بھی نواز دے، ہمیں بھی عطا کر دے۔ جس طرح مثال دی اللہ نے یہاں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی موت اور حیات کی، کہ حضرت ابراہیم نے جو پودا فلسطین کی سرسبز و شاداب زمین میں لگایا وہ سوکھ چکا ہے۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ اس کی جڑ پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو پودا عرب کی خشک اور بنجر زمین میں لگایا جو مرجھایا ہوا تھا، اب اس میں پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں اتنے سینکڑوں سال کے بعد. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ ایک تناور درخت بن کر ایک عالم کو اپنے سائے کی پناہ میں لینے والا تھا. یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اولاد کو. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا میں یہاں کوٹ کروں گی، آپ سمجھے، دھیان سے دیکھیں گے نا ہم تو بات کا پورا کڑیاں مل جائیں گی. کتنی آزمائشیں امتحان ہوئے ان کے، گھر سے وہ نکالے گئے. اس زمانے میں بستیاں بہت دور دور ہوتی تھی، ایک اجنبی کلچر میں رہنا آسان بات نہیں ہوتی تھی. انہوں نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا تو صرف 3 وہ لوگ نکلے نا، بیوی تھی اور ان کا بھتیجا ساتھ تھا. نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، اتنی بڑی قربانی دی، سب کچھ چھوڑ کر کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر. اللہ نے کتنی قدر کی، پورے راستے قربانیاں دیتے گئے، جگہ جگہ رک کر تبلیغ کرتے گئے، کہاں کہاں وہ پہنچے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے. وہ اتنے ایجڈ بھی ہو گئے. ایجڈ لوگ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی کام کریں. اللہ نے انہیں امام الناس بنایا. اللہ نے ان کو یہ اس وقت خوشخبری دی کہ اب دنیا کے اندر جتنی ہدایت پھیلے گی نا، اللہ کی رضا کی باتیں، اللہ کی شریعت لوگوں کو ملے گی، وہ آپ کی اولاد سے ملے گی. یہ اللہ نے ان کو ایک اس وقت امام الناس بنا کے خوشخبری دے دی، اور ان کی اولاد سے 2 بڑے سلسلے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل چلے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں سال تک امامت بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں رہی. میں نے آپ کو بتایا نا، نبی، کتابیں. اور میں یہاں پہ جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہی ہوں نا، اس آیت کے ٹکڑے پہ، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے. اس بات کی طرف میں لا رہی ہوں آپ کو، اللہ کا رزق کیسا اور کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے قربانی دی نا، وہ تنہا ہو گئے، وہ اکیلے ہو گئے. اللہ نے اس کے بدلے ان کو کتنا زبردست صلہ عطا کیا. ان کی اولادوں کو امامت، دین، دنیا، سیاست، عظیم سلطنتیں سب عطا کی. پھر امامت شفٹ ہوئی ہے بنی اسماعیل کی طرف. امی تھے، مکہ کی بستی وہ بستی تھی کہ جسے لوگ کوئی اہمیت اتنی خاص نہیں دیتے تھے. بنجر تھی نا، صحرا تھا، حملہ کرنے کا بھی کوئی نہیں سوچتے تھے کہ ہم اسے فتح ہی کر لیں. آ کر وہاں حضرت عمر کے دور میں دیکھیں لوگ اٹھے ہیں، وہ سب لوگ کون تھے؟ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا. لاکھوں مربع میل کا علاقہ انہوں نے فتح کیا. یہ رزق ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا. 1000 سال سے زیادہ پھر مسلمان بادشاہ رہے دنیا کے اندر، علم پھیلایا انہوں نے. تو بات یہ ہے، میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے سبق اس آیت سے یہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. میں نے کہا تھا نا، یہ بڑا ہی زبردست ٹکڑا ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ اللہ دیتے ہیں کن کو؟ جو خود کو اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ جھکاتے چلے جاتے ہیں، ون سائیڈڈ ہو کر سرنڈر کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ دیتے ہیں، لیکن لینا کیا ہے اللہ سے؟ ان کی سب سے بڑی دین کیا ہے؟ اس پہ رکنا ہے، اس پہ رکنا ہے. ان کی دین کیا ہے؟ ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ان کی دین دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی اولاد، دنیا کے رشتے ناتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ رزق ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس کو مانگنا ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے، اصل رزق اللہ کی رضا مل جانا ہے. اصل رزق اللہ کی رحمتیں، برکتیں مل جانا ہے. اصل رزق وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا، اور ایسے آیا کہ قیامت تک ہم اس ذکر کو اس شان سے پڑھتے رہیں گے. اپنے عقیدوں کی، اپنے رویوں کی،
اپنے خیالات کی، اپنے کانسیپٹس کی اصلاح کرتے رہیں گے کہ یہ رزق ہوتا ہے، ایسے اللہ عطا فرماتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی رزق دے. ٹھیک ہے، دنیا سے بھی محروم نہ کرنا، کیونکہ ہم بڑے ہی کمزور ایمان کے لوگ ہیں. دنیا ذرا سی ہماری زندگی سے نکلتی ہے نا ادھر ادھر، تو ہم بھی پتلی گلی سے منہ چھپا کے اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ دنیا کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن میری زندگی کے اندر میری ٹاپ پریورٹی کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ قرآن کا ساتھ، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کا جذبہ، شوق، شعور، فکر اللہ سب سے پہلے مجھے عطا کر، میں اس کو اپنے عمل کا حصہ بناؤں. اللہ میں اس کے ذریعے دنیا میں آخرت کمانے کا علم حاصل کروں اس قرآن سے جڑ کر. اور اے اللہ اس فکر کو، اس شعور کو میں اپنے پورے خاندان میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر یہ رزق پھیلاؤں. اللہ مجھے یہ رزق دے، دنیا بھی مجھے دے، کیونکہ کشتی، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ کشتی کو چلنا ہے تو پانی تو چاہیے، لیکن کتنا؟ جتنا ضروری ہے. اور یہ ڈیسائیڈ تو کر لے میری زندگی میں کتنا مجھے ملنا ہے، بس مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اس معاملے میں، باقی تو مجھے قناعت عطا فرما دے. اور اللہ مجھے یہ رزق دے، اصل والا رزق جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. مال ہی نہ مانگتے رہیں اللہ سے، دنیا ہی نہ مانگتے رہیں. اللہ تو ہمیں قرآن کے ذریعے خیر معاشرے میں بانٹنے والا بنا دے. اے اللہ جیسے آپ نے اپنے نبیوں پر کرم کیا تھا نا، مہربانیاں کی تھی، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، حقیر سے ذرے ہیں، لیکن ہم تجھ سے تیری شانوں کے مطابق مانگتے ہیں، تیرے خزانوں میں سے مانگتے ہیں. ہم تجھ سے دین کی خدمت کا کام مانگتے ہیں، ہم تجھ سے قرآن کی خدمت کا کام مانگتے ہیں. اے اللہ تو بس ہمیں توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تو بے حساب توفیق عطا فرمانے والا ہے. اور اللہ تو دینے والا ہے، تو دے دے، تو نواز دے ہمیں. یہ ہے ترزق من تشاء بغیر حساب. تو پھر دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے، اور بہت زیادہ دیتا ہے، تو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا رزق چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں تیری رضا، تیرے قرآن کی خدمت کا رزق چاہیے. تو ہمیں دے، ہماری نسلوں کے اندر بھی دے، ہم اس کام کے آغاز کے اندر اپنے حصے ڈالنے والے بن جائیں، اور ہم بس پھیلا دیں تیرے اس پیغام کو جہاں تک اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تو ہمارے لیے آسان کر دے. آمین ثم آمین. آیت 28 لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو چھوڑ کر ان منکرین حق کو اپنا ہرگز دوست نہ بنائیں. جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ کو ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب اس آیت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی بھی نان مسلم سے دوستی نہیں ہو سکتی. اگر دوستی ہوئی قرآن منع کر رہا ہے، اللہ نے کہہ دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بناؤ. لہٰذا ہم تو کسی کے ساتھ بھی فرینڈ شپ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب یہاں مسلمان ملک میں رہتے ہوئے تو ہم یہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اب صرف دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ مسلمان تو نہیں نہ رہتے، دوسروں کے ممالک میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نان مسلمز کی میجورٹی نظر آتی ہے. کیسے رہیں گے ان سے؟ منہ پھیلا کر، اکڑ کے، سائڈ پہ، ڈسٹنس کے ساتھ، کہ دوستی تو منع ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ مل بیٹھ سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ کیا ہے یہ آیت؟ اصل میں یہ آیت بھی پچھلی ہی آیات کی طرح آپس میں یہ جڑی ہوئی کنیکشن ہے کہ یہ جو امامت شفٹ ہو رہی تھی نا، ٹرانسفر ہو رہی تھی، اس شفٹنگ کے اندر اسلام کے بڑے بڑے ظالم قسم کے دشمن بن چکے تھے. اب مسلمانوں کی جو عام پبلک عوام تھی ان کی بہت زیادہ دوستیاں، فرینڈ شپ تھی ان لوگوں کے ساتھ، رشتہ داریاں تھی لوگوں کی آپس میں.
شادی بیاہ ہوئے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بالکل کلیئر کٹ کر کے بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ جو اس قسم کے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب کی حیثیت ایک اجڑے ہوئے گھر کی ہے جنہوں نے گرنا ہی گرنا ہے، جس کی دیواروں نے، جس کی چھتوں نے گرنا ہی گرنا ہے۔ لہذا ان سے دوستی رکھنا ایسے ہے جیسے اجڑے گھر کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ جائیں، گرتے ہوئے گھر کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ جیسے ہی وہ دیوار گرے گی نا، وہ چھت گرے گی تو وہ ہمیں بھی لے ڈوبے گی۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے معاملات اسلام کے سخت اگینسٹ ہوئے ہیں اس وقت۔ لہذا اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں چلے گی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، جن کے لیے بات ہو رہی ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کن کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو لوگ ایسا کریں تو اللہ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے؟ اس بات کو سائیڈ پہ رکھ کر جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستیاں کریں گے اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاتا، تم ان سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد کرا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ اور اتمام حجت کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے کلیئر کر چکی کہ رسول کے آنے کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، آخری درجے میں پیغام پہنچایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ رسول کی موجودگی میں ہی قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ یہ سب اس بات کے ٹریلر تھے کہ یہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آنے والی قوم ہے۔ اب اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر چل رہے تھے، آپ کے ساتھی صحابہ حق پر تھے، اب حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم تھا۔ دیکھیں نا، اس وقت تو کفر اور اسلام کی جنگ چل رہی تھی نا، وہاں عام تعلقات کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں جو بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے، جس کو سمجھنے میں آج بھی ہمارے بہت سارے اہل علم اسکالرز نے دوسری سائڈ پہ لے گئے لوگوں کو، یہ کفر اور اسلام کا بہت بڑا مارکا رسول کی موجودگی میں برپا تھا۔ میں نے آپ کو کہا قیامت صغریٰ، اتمام حجت، ان تمام اصولوں کو ذہن میں تازہ رکھیے۔ یہ جو دوستیاں ان سے کریں گے، ظاہری بات ہے کہ یہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، دوستیاں پالی، تو وہ پھر تمہیں پکڑنے پر قادر ہے۔ اگر وہ تمہارے جرائم کے باوجود تمہیں پکڑ نہیں رہا تو اس سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، تمہاری پکڑ ہوگی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب بھی ہم آیات پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ صرف آیت کو نہیں پڑھنا ہوتا، ہمیں ان آیات کے پیچھے سے بات شروع کرنی پڑتی ہے، بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے، سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا حالات جا رہے تھے۔ میں آپ کو بتا چکی امامت شفٹ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی مدینہ میں آنے کے بعد قائم ہو چکی تھی۔ وہاں پہ جہاں مومنین، صادقین، وفادار ساتھی تھے آپ کے، وہاں منافقین، کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مسلمان کے ان دشمنوں کے کسی نہ کسی خاندان قبیلے سے تعلق تھے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت بڑی پالیسیز چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اقدامات کر رہے ہوتے تھے، غزوات برپا ہو رہے ہوتے تھے، تو بہت ممکن تھا کہ کسی مسلمان کی زبان سے کوئی بات بہت آنا جانا ہو کسی کے گھر میں، تو اس کی زبان سے وہ بات سلپ ہو جائے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بعض سادہ لوگ مسلمان اپنے کافر رشتہ داروں کو بچانے کے لیے بعض دفعہ ان جنگی مہمات سے پہلے ہی وارن کر دیتے تھے
کہ بھی ہمارے بیوی بچے بھی وہاں پہ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ کسی خطرے میں آ جائیں تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی خبر دے دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی یہ کچھ نہ کچھ ان کو محفوظ کر لیں گے، ہماری بات کا علاج رکھ لیں گے، ہمارے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کر لیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز اسلامی حکومت، یہ جو اسلام کا اس وقت جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، یہ اسلامی حکومت کے مفاد کے بڑے خلاف تھی بات، یعنی خطرہ بن گئی تھی۔ یہ تعلقات جو آپس میں پبلک کے تعلقات تھے اور ایک نیچرل چیز تھی، لہٰذا مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی اصل وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ، اس کے رسول کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ۔ جو دشمن ہے نا، یاد رکھیے ان دشمنوں سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تعلقات بالکل ختم کر لو۔ یہاں کہا جا رہا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اولیاء دوست نہیں بنانا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہ سخت مخالفین کے بارے میں کہی جا رہی ہے بات۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان سے ورکنگ ریلیشن شپ بھی توڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دوستی اور بے تکلفی نہیں ہوگی، ورکنگ ریلیشن شپ جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر حکومت اپنے اپنے زمانے میں نان مسلمز لوگوں کے ساتھ، گورنمنٹس کے ساتھ، سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی اپنی خارجہ پالیسی اپنے حساب سے بنا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کوئی بھی بناتی ہے، پالیسی بناتی ہے کسی نان مسلم کے بارے میں، اس کنٹری کے بارے میں، تو مسلمان اس کی پاسداری کریں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں کئی دشمنوں سے کئی بار معاہدے کیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر مسلمانوں کو چھوٹ دی جاتی تو وہی بات کہ مسلمانوں کے راز، مسلمانوں کی جو سلامتی تھی اس کے اوپر زد پہنچنے کا خطرہ تھا۔ یہ چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو، مسلم اور نان مسلم، کیونکہ یہ سوال ہر وقت ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کر بھی نہیں کلیئر ہوتے۔ یعنی پریشانی کی بات یہ ہے، کیوں نہیں ہوتا یہ نہیں سمجھ آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے کولیگ کرسچن ہے، وہ کھانا لے کر آئی ہے تو میں وہ کھانا کھا لوں یا نہ کھاؤں، وہ ہمارے گھر آئی ہے تو میں اپنے گھر کے اندر اس کی خاطر مدارت کروں یا نہ کروں، وہ فلاں سیکٹ ہیں، فلاں گروہ ہے، فلاں طبقہ ہے، ہم ان کے ساتھ اپنے ایسے کھانے پینے کے تعلقات، خاص طور پہ کھانے پینے کے یہ تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں، اس کو کلیئر کیجئے۔ تعلقات کے مختلف آپ یوں سمجھ لیں سٹیپس ہیں، فیزز ہیں۔ ایک مواسات ہم بولیں گے اس کو، میم واو الف سین الف بولتے مواسات۔ دوسرا مدارات، میم خاطر مدارت بولتے ہیں نا، اس کی جمع مدارات۔ تیسرا معاملات۔ اب یہ کیا ہے، الگ الگ سمجھاؤں گی، بات سمجھ آ جائے گی۔ نان مسلمز اور مسلم کا تعلق مواسات پر مبنی ہونا چاہیے۔ مواسات کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے ہمیں یہ کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس سے نفرت کرو، اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو دکھ پہنچاؤ، اس سے زیادتی کرو، اس سے اچھے طریقے سے مت بولو اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو۔ کہیں قرآن و سنت میں ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی۔ لوگوں کی شاپ سے پیسے چرا لو، ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو۔ یعنی ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ، اسلامک اسکول آف تھاٹ نے اپنے لوگوں کی رہنمائی اس انداز میں کی ہوتی ہے کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں تو وہاں جا کے آرام سے چوریاں کرتے ہیں کہ بھی گوروں کو جتنا نقصان پہنچائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ تو نان مسلمز ہیں، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچانا، نان مسلم کو جتنا مرضی پہنچائیں۔ ہمیں کسی نے نہیں کہا، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جو چوری ہے وہ چوری ہے، چاہے وہ ایک مسلمان کے گھر کی ہے، مسلمان کی چیز کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نان مسلم کے ساتھ کی ہے۔ کوئی راہ چلتا ہوا نان مسلم آپ کہیں کہ جی مجھے تو رائٹ بنتا ہے میں اسے مار دوں، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ تو کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی ذمی کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ مواسات کی ایک اور دلیل میں آپ کو دوں۔ مکہ میں قحط پڑا تھا، نان مسلمز تھے وہاں پہ بہت سارے، بیچ میں ایسے مسلمان بھی تھے وہ مٹھی بھر تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلہ بھجوایا،
حالانکہ وہ لوگ اسلام کے پکے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ مواسات، ہمدردی، خیر خواہی. رویہ نہیں چھوڑنا. دیکھیں یہاں جو چیز کہی کہ دوستی نہیں ہے، دوستی میں نے آپ کو بتا دی کہ کٹر لوگوں کی بات آئی ہے، اور کٹر لوگوں سے بھی مواسات نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا نہیں کھلانا، کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو اسے لباس. ہمارے یہاں تو 100 طرح کے فتوے اس موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی نان مسلم کو زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے. دے سکتے ہیں. قرآن نے غریب اور مسکین کا جہاں لفظ لایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو قاعدہ نہیں لگائی نا کہ مسلم فقیر، مسلم مسکین. جنرل ایک بات ہوئی ہے، آپ کے سامنے ایک نظر آ رہا ہے، ایک مسکین غریب ہے، نان مسلم ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے اور میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس پیسوں میں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو بھی ضرورت مند ہوگا یاد رکھ لیجئے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، سنت رسول ہمیں یہ بتاتی ہے، جو بھی ضرورت مند ہوگا اس کا تعلق کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے سے ہے، اس کی مدد ہوگی، اس کا احترام ہوگا، اس کی کیئر ہوگی جہاں ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ اتنے ہی اخلاق سے پیش آنا ہوگا جیسے ہم اپنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں. یہ اس نے اخلاق میں سمجھایا گیا. جنگ بدر میں 70 قیدی ہاتھ آئے تھے، آپ کو معلوم ہو. اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت ٹف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، یاد ہوگا، صحابہ کے گھر کھانے کے لیے نہیں تھا. ان 70 قیدی دشمنوں کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا اس زمانے میں. ان کو روٹی کھلائی گئی، حالانکہ آٹا وہاں پہ امپورٹ ہوتا تھا، بڑی مہنگی پروڈکٹ تھی آٹا. اچھا فوڈ دیا کن کو؟ ان دشمنوں کو جو ان سے لڑنے آئے تھے. ہمارے سوال جواب مکتے ہی نہیں ہے. اسلام حسن سلوک سے پھیلا، یاد رکھیے، ہمدردی سے پھیلا، نفرتوں سے نہیں پھیلا. آج ہم مسلمانوں کے پاس جسٹ نفرتیں ہیں دینے کے لیے دوسروں کو. نان مسلمز خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو چوڑا کہتے ہیں یہ لوگ. چوڑے کون ہوتے ہیں؟ سویپرز. پڑھے لکھے اچھے گھرانوں کے نان مسلمز، میری بات ہوئی ہے نا ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسلمان ہمیں چوڑا سمجھتے ہیں. کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. میرے لیے شرم کی بات تھی وہاں پہ بیٹھ کر یہ ساری گفتگو سننا کہ ہاں کہتے ہیں. بیس کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے. ایسے ہی ہم لوگوں نے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. کس قدر غلط بات ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نان مسلمز آتے تھے، قافلے آتے تھے، تو آپ انہیں کہاں ٹھہراتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ مسجد نبوی کے اندر لوگ آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. ہم تو کہتے ہیں اندر بھی نہ کوئی گھسے، مسجد نہ پاک ہو جائے گی. ہمارے تو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کا بندہ بھی آ جائے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم تھا. وہاں صرف مسلمان خاندانوں، عورتوں، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو صرف وظیفے نہیں ملتے تھے جو الاؤنس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ نان مسلمز کے بچوں، بوڑھوں کو بھی ملتے تھے. اتنا عدل تھا. اور ایسے ہی اسلام پھیلا اور تیزی کے ساتھ پھیلا. آج ہم نے یہ سارے طریقے چھوڑ دیے. نفرت والے دین پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے ہم نے آئے. کسی نان مسلم سے ہم بات کریں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم دعوت کس چیز کی دیں گے ان کو. بڑی مشکل صورتحال بنی ہے. مواسات، ہمدردی، غم خواری اسلام میں منع نہیں ہے، سب کا رائٹ بنتا ہے. جو دین کہتا ہے کہ ایک بلی کو پیاسا رکھنے پر جہنم، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک جہنمی کو جنت، وہ ایک انسان کے ساتھ کس طرح ہمیں تعلیم دے گا کہ ہم اس سے اچھا سلوک نہ کریں. ہے یہ بات نا سوچنے والی. دوسری بات، مدارات، مہمان نوازی، خوش اخلاقی، خاطر مدارت، لین دین.
آپ کے گھر کوئی آ گیا, آپ کسی کے گھر چلے گئے, آپ کہیں ان کے برتن پلید, میرا برتن پلید ہو جائے گا, میں اسے کچھ کیسے پلاؤں, کیسے کھلاؤں, اچھا میں اس سے لین دین کیسے کروں, میں اسے گفٹ دوں نہ دوں, عزت دوں نہ دوں, نہیں, سب کچھ ہوگا, مدارات ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک یہودی آیا, وہ رات رہا اور تلوار بھول گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گندا کر کے گیا, تو آپ نے صبح اٹھ کے وہ بستر دھویا خود. اور وہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا تھا, پیشاب کر دیا تھا, پھر وہ جانے لگا تو لوگ مارنے کے لیے دوڑے, تو آپ نے روکا اور پھر بعد میں اس کی دھلائی کروائی. وہ تو چلیں ایک بدو تھا نا, یہاں پہ یہودی کی بات آپ دیکھیں, خاطر مدارات, لین دین, گفٹس کے تبادلے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ دیں ان کو, کون منع کرتا ہے؟ دین نہیں منع کرتا. تیسرا معاملہ ہے, تیسری چیز ہے معاملات. جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے, آفس میں کام ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, گھریلو تعلقات ہوتے ہیں, قرض کا لین دین ہوتا ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ بتا دیا کہ بھئی یہ سارے معاملات ہم رکھیں گے ان لوگوں سے. بس اس میں یہ چیز دھیان رکھنی ہے آپ نے کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارا دین کا کوئی فرض, کوئی اہم رکن ہم سے چھوٹے. مثلا نماز کا ٹائم ہو گیا, اب آپ کہیں کہ میں اپنے باس سے کیا کہوں کہ میں وہ نان مسلم ہے کہ جی مجھے نماز پڑھنی ہے, یہ کیا کہے گا, میری کوئی ایسی آڑ نہ خراب کر دے, میرے ساتھ کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے, یا آپ کوئی میرے گھر آ کے میری بیسٹ فرینڈ بیٹھی ہوئی ہے نان مسلم ہے, اب میں ایسے کیا کہوں, مجھے شرم آ رہی ہے. نہیں, آپ وہاں پہ کیا کہیں گے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں نماز پڑھ. اور نمازوں کا تو سب کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ اپنی پریئر کرتے ہیں مسلمان, آپ اٹھیں اور جائیں اور پریئر کریں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اختیار کرنی ہے. آج جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق پہ کون ہے. اگر ایک نان مسلم کوئی حق کی بات کر رہا ہے نا, کوئی خیر کی نیکی کی بات کر رہا ہے, آنکھیں بند کر کے اس کا ساتھ دیں, یہ دیکھے بغیر کہ یہ نان مسلم ہے. اور اگر ایک مسلمان نہ حق بات کر رہا ہے تو ہم صرف اس وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیں گے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے لہٰذا یہ خیر ہے, جو بھی کرے تو ہے تو میرا بھائی نہ, ہے تو میرا قوم کا, نسل کا, مذہب کا بندہ. نہیں, حق کو پکڑنا ہے. اس زمانے میں بھی حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے, صحابہ تھے, لہذا کہا گیا کہ جو اس کو بہت زیادہ آگ بھڑکا رہے ہیں نہ حق کی, فتنے کی, ظلم کی, زیادتی کی, ان کا ساتھ نہیں دینا, حق والوں کا ساتھ دینا ہے. اور قیامت تک مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے. وہ اگر غیر مسلم کے پاس ہے اس کو لے لو, وہ نان مسلم کے پاس ہے اس کو لے لو, ہے نا. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, برائی اور بدی کے کاموں میں, زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. تو یہ بہرحال ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی دوستیوں کی, کس قسم کی دوستیاں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہم جب اس کمیونٹی کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت سارے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک دو گھر ہیں مسلمانوں کے, باقی سب وہاں پہ دوسرے یعنی کہ مذہب کے لوگ رہتے ہیں. پھر آپ کیسے کریں گے, سروائیو کیسے کریں گے؟ آپ کو ملنا جلنا ہے, آنا جانا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے. دل میں یہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک بیج مجھے ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے, کوئی ایک بیج بو دوں میں ان کے ذہنوں کے اندر, ان کی سوچ کے اندر. پہلے اپنا رویہ, اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ بہتر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, کیسے کہا جا رہا ہے. اللہ سے حکمتیں مانگے, اللہ سے توفیقیں مانگے, اس سے خاص مدد مانگے. لیکن اگر تعلقات نہیں ہوں گے, سوچے بتائیں کہ ہم کس کو بتائیں گے. کوئی اور مخلوق آئے گی آسمان سے جس کو ہم دین کی دعوت دیں گے؟ نہیں, انہی لوگوں کو دینی ہے نا. تو انہی کے ساتھ ہم نے اتنی زیادہ بگاڑی ہوئی ہے دین کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں بات کو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.